اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکون عالما حتی تکون بالعلم عاملا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے قیامت تک کے ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے حجت بھی ہیں اور منزل علم و معرفت کی اضافے کا سبب بھی ہیں۔ یعنی ہم حضور کی ذات مبارک کو صرف اس لیے کہ ہم آپ کے کلمہ گو ہیں اور آپ کا نام نامی کلمے میں استعمال کرتے ہیں، آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، صرف یہاں تک نہ رکھیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کے حضور کے افکار کو قبول کریں، سمجھیں، تاکہ حقیقی معنی میں اور سچے معنی میں مسلمان کہلانے کا استحقاق حاصل کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا تکون عالما، تم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک عالم نہیں کہلا سکتے، تم حقیقتاً اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتے حتی تکون بالعلم عاملا، جب تک کہ تم اپنے علم کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جاؤ۔ علم کتابوں میں مقید کرنے کے لیے نہیں ہے، علم صفحہ قرطاس کے اوپر قلم کے ذریعے سے مقید کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھ کے سنگوا کے رکھ دیں اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیں کہ تمہارا باپ دادا بہت بڑا عالم تھا۔ علم اس لیے ہے تاکہ اس علم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس علم کے اوپر عمل کریں۔ جب تک عمل علم کی بنیاد نہ بن جائے اس وقت تک انسان عالم کہلانے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو واقعاً علم حاصل کرنے کی اور اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیزان، گفتگو ہماری چل رہی تھی وہ 50 دلما للدم الکثیر، 50 ڈول نکالیں گے دم کثیر کے لیے، جو فی نفسہ ہی دم کثیر ہو عادتاً، میں اس میں شرط لگائی تھی کہ وہ دماء ثلاثہ سے نہ ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی کیا اس دماء ثلاثہ کے ساتھ میں نجس العین کے دم کو بھی اس میں ملحق کیا جائے گا، یعنی کہ دماء ثلاثہ کا جو حکم ہے کیا وہی حکم دم نجس العین کا بھی ہوگا؟ اس لیے کہ ایک تو وہ نجس ہے، دوسرے وہ نجس العین کا خون ہے، کیا اس کو وہ نہ کہا جی ایک وجہ ہے جو اس کو الگ کر رہی ہے، خارج کر رہی ہے، اور تفصیل اپنی جگہ کے اوپر۔ آج گفتگو سے والدم والعذرۃ الرطبہ، اور پخانا، ٹھیک ہے نا، یہ واؤ کو عطف کر دیے دم کثیر کے اوپر، 50 دلون 50 ڈول نکالیں گے اس کے لیے، عذرۂ رطبہ کے لیے ہیں، یعنی کہ انسانی پخانا، وہی فضلۃ الانسان، انسانی پخانا۔ عذرہ سے مراد جو ہے، عذرہ سے مراد انسانی، عذرہ، عذرہ غایت کو کہتے ہیں، پخانے کو کہا جاتا ہے عذرہ، والعذرۃ الرطبہ وہی فضلۃ الفضلۃ الانسان، انسان کا پخانا ہوتا ہے، مگر یہ راتب ہو، ٹھیک ہے نا، ان کے گیلا پخانا ہو۔ والمروی اعتبار ذوبانہا، لیکن روایت کے اندر جو آیا ہے، جو روایت خاص طور پہ عذرہ سے متعلق کتاب الوسائل میں آئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک خاص اعتبار کیا گیا ہے ذوبان کا۔ ذوبان کسے کہتے ہیں کہ عذرہ جو ہے وہ ذوبان کی منزلوں پر ہو، کیا مطلب؟ وہ تفرق اجزائہا، اس کے اجزاء جو ہیں متفرق ہو جائیں، اس کے اجزاء جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں۔ تو ذوبان سے مراد کہ وہ تفرق اجزائہا، اس کے اجزاء کا متفرق ہو جانا، یعنی کہ پخانے کے اجزاء متفرق ہو جائیں، وشیوعھا فی الماء، اور پانی کے اندر وہ مل جائیں باقاعدہ، اس طریقے سے اس کو ذوبان کہتے ہیں۔ تو روایت کے اندر جو ہے یہ آیا کہ صرف پخانے کا گرنا 50 جول کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ پخانہ گرے اور گر کے اس کے اجزاء متفرق ہو جائیں، چاروں طرف پانی میں پھیل جائیں تب۔ اما الرطوبہ، لیکن یہاں پر رطوبت کی ہے کہ لفظ رطوبت استعمال کیا بعنوان صفت عذرہ کے اندر، والعذرۃ الرطبہ، رطوبت کا مطلب کیا ہے؟ فلا نص علی اعتبارہا، اس کے اعتبار پر کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے۔ انسانی پخانے گرنے کا سوال ہے
اور اس میں کہا گیا کہ وہ اس طریقے سے متفرق ہو جائے، پانی میں مل جائے بس، لیکن لفظ رطوبت جو ہے وہ نص میں وارد نہیں ہوا ہے۔ لیکن ذکرہا الشیخ، لیکن اس رطوبت کو شیخ نے ذکر کیا ہے۔ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَجَمَعَهُ، شیخ سے مراد ہے شیخ طوسی، نہیں شیخ طوسی نے اس رطوبت کا ذکر کیا ہے، وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ، اور مصنف نے شیخ کا اتباع کیا ہے، وَجَمَاعَةٌ، اور اکیلے مصنف نہیں بلکہ یہ پوری ایک جماعت ہے جس نے آغا شیخ طوسی کا اس سلسلے میں اتباع کیا۔ وَاقْتَفَى فِي الدُّرُوسِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، حالانکہ مصنف نے دروس کے اندر جو ہے وہ کہ اپنے کتاب میں 50 ڈول کے وجوب کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ چاہے پخانہ رطب ہو، گیلا ہو یا متفرق ہو، کسی ایک کا اعتبار کرتے ہوئے بعنوان تعین نہیں کہا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا وَاقْتَفَى فِي الدُّرُوسِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، دونوں کا اعتراف کیا ہے، دونوں کا اعتبار کیا ہے، دونوں کافی سمجھا ہے کہ چاہے وہ پخانہ ہو، گیلا ہو، اور چاہے وہ اس کا تفرق ہو چکا ہو۔ وَكَذَلِكَ تَعَيَّنَ الْخَمْسِينَ، اور ایسے ہی مصنف نے جو ہے وہ دروس کے اندر 50 ڈول کو معین کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ جب دیکھا جائے گا وَالْمَرْوِي 40 أو 50، حالانکہ روایت میں 40 ہے یا 50 ہے۔ تب جب 40-50، پھر یہ 40 اور 50 کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہوا، اور روایت کے اندر 40 اور 50 کا آنا یقتضی التخییر، تقاضۂ تخییر رکھتا ہے، یعنی کہ اقتضا کرتا ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے آپ 40 ڈول نکال دیجئے چاہے 50 ڈول نکال دیجئے۔ تو کہنے پھر 50 ڈول کا تعین کیوں کیا گیا کہ وَإِن كَانَ اعتبار الْأَكْثَرِ أَحْوَطَ أَوْ أَفْضَلَ، اس لیے کہ اکثر کا اعتبار کرنا یا تو بعنوان احتیاط ہے کہ احتیاط کی بنیاد کے اوپر، ظاہر ہے کہ 50 کو حکم دیا تو 50 میں 40 شامل ہو رہے ہیں، اور اگر 40 کو لگایا 40 سے 50 شامل نہیں ہو سکتے، لہذا احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ آپ اکثر کا اعتبار کریں۔ او افضل، یہ اگر یہ کہیں کہ بھی کم سے دو باتیں ہیں کہ جناب 40 ڈول میں کنواں پاک تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہ کہ 50 ڈول نکالیں، تو آپ اس کا مطلب کہ آپ افضل کی طرف چلے گئے تاکہ وہ کنواں تو پاک ہو ہی جائے اور فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ بات واضح ہوا؟ تو 50 ڈول کے لیے دو چیزیں آئیں سامنے، ایک دم کثیر آیا اور ایک انسانی گیلا پخانہ کا ذکر کیا، مگر اس شکل میں کہ وہ گرے اور اجزاء اس کے متفرق ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھیل جائے۔ وہ 40 دلون، اور 40 ڈول پانی نکالیں گے للثعلب، ثعلب کے لومڑی کے، لومڑی، والارنب خرگوش کے لیے، والشعت بکری کے لیے، والخنزیر سور کے لیے، والکلب کتے کے لیے، والہر اور بلے کے لیے، وشبہ ذالک اور اس کے جیسے جو اس کے قریب ہو، ٹھیک ہے نا، شبہ کلب جیسے فرض کے ہرن ہو گیا یا ایک بندر ہو گیا، تو یہ اگر کنویں میں گر کے مر جائیں تو جناب علی 40 ڈول پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو شبہ ذالک۔ والمراد من نجاستہ بالموت، مراد جو ہے وہ ان کی نجاست سے موت ہے، کما مرہ سے گزر چکا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ خود کو، اس میں بہت سی چیزیں ایسی جو نجس ہیں، بہت سی چیزیں ایسی جو پاک ہیں۔ اب کتا ہے نجس ہے، خنزیر ہے نجس ہے، لیکن خرگوش ہے نجس نہیں ہے، ثعلب ہے خود نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غزال آپ کے ہرن ہے وہ نجس نہیں ہے۔ تو مراد جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ان کی نجاست کی وہ ہے کہ جو نجاست موت کی بنیاد پر آئے۔ والمستند ضعیف، حالانکہ اس میں مستند ہے جس روایت کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے وہ نجس ہے، وہ ضعیف ہے۔ والشہرہ، ٹھیک ہے نا، والشہرہ جابرہ، لیکن شہرت نے جو ہے وہ جبر کیا ہے اس بات کے اوپر، علامہ زعموا، جیسے وہ علماء نے گمان کیا ہے کہ چونکہ علماء کے درمیان شہرت ہے تو اگر کوئی روایت ضعیف بھی کیوں نہ ہو، اگر علماء کے درمیان مشہور ہے، لہذا شہرت جبر کر دی ہے کہ اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ وَقَذَا فِي بَوْلِ الرَّجُلِ، اور ایسے ہی 40 ڈول پانی نکالیں گے انسان کے پیشاب سے متعلق، سندن، یہ بات حکم سند میں بھی واقع ہوا ہے، روایت میں بھی ہے، وشہرتن، اور شہرت بھی ہے۔ وَإِطْلَاقُ الرَّجُلِ يَشْمُلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرِ، اور جب لفظ رجل کا اطلاق ہوا تو لفظ رجل مطلق ہے، لہذا اس لفظ رجل کے اندر مسلمان بھی شامل ہے اور کافر بھی شامل ہے۔
وَتَخْرُجُ الْمَرْأَ وَالْخُنْثَى، اور لفظ رجل جو ہے وہ ایک لفظ مرأہ کو نہیں، عورت کو خارج کر رہا ہے اور خنثیٰ کو خارج کر رہا ہے کہ دو جو ہے وہ اس سے الگ ہے۔ فَيُلْحَقُ بَوْلَهُمَا بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، لہذا ان دونوں کے، یعنی کہ عورت کے اور خنثیٰ کے پیشاب کو لا نص فی کے اندر جو ہے ہم داخل کر دیں گے۔ وَقَضَى بَوْلُ الصَّبِيَّةِ، اور ایسے صبیہ کا بول بھی ہے، ایک بچی کا پیشاب بھی ہے، اس کو بھی لا نص فی کے اندر داخل کریں گے۔ اما الصبی، جہاں تک بات صبی کی، فسیاتی، انشاءاللہ اس کا حکم آنے والا ہے۔ اب کریں ولو قیل، اب اگر کوئی کہنے والا یہ کہے، کیا کہے، بہت توجہ کیجئے گا، فیما لا نص فی، اس کے لیے نص وارد نہیں ہوئی ہے، کیا کہے، بے نضح ثلاثین، کہ 30 ڈول پانی نکال لیجئے، او 40 یا 40 نکال دیجئے، تو پھر وجب فی بول الخنث اکثر الامرین منہ، تو اگر خنثیٰ کا پیشاب گر جائے کنویں کے اندر تو ان دونوں میں جو زیادہ ہے اس کو نکالیں گے، یعنی کہ 30 اور 40 میں 40 زیادہ ہے تو 40 نکالیں گے۔ ایک تو یہ ہوا، اور کس سے، وَمِن بَوْلِ الرَّجُلِ، اور بول رجل سے، تو اب 30 اور 40 کا حکم تو وہاں 40 اس میں شامل ہو گیا، وَمِن بَوْلِ الرَّجُلِ، اور بول رجل کے اندر بھی 40 کا حکم ہے، ما احتمال الاجتزاء بالعقل، حالانکہ اگر کم پانی نکالا جائے تب بھی مجزی ہونے کا احتمال باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ للأصل، اصل کی بنیاد کے اوپر۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اساۃ البراء من الزائد، کہ جب اگر زیادہ ہے تو وہ اس سے انسان، اصل یہ ہے کہ انسان اس سے بری ذمہ ہے، اس کا شک موجود ہے نا، بھئی فرض کیجئے حکم ہے 30 کا اور 40 کا، تو 30 میں 30 کے اندر اس کا مطلب مجزی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن 40 کہ 40 میں شک موجود ہے کہ بھئی کیا اس کا نکالنا واجب ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ یہ تو چونکہ اصل یہ ہے کہ اصل بری ذمہ ہونا ہے، لہذا اس بنیاد کے اوپر کم بھی اگر نکالتے ہیں تب بھی انسان جو ہے کنویں کو پاک کرنے کا حکم لگائے گا، وہ مجزی ہوگا۔ وَنَضْحُ ثَلَاثِينَ، انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔